عزیزان ملت، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، اے امت کے لوگوں، یہ جو پیغمبر آخری نبی، میرے محبوب، میرے سب سے چہیتے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم نے ان کو بھیجا ہے آخر میں۔ اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئیں گے، اور ان سے پہلے بھی رسول اور نبی آئے ہیں، پہلے آئے ہیں، بعد میں نہیں۔ اور یہ جو نبی اور رسول آخری ہیں، یہ آخری کڑی بن کر آئے ہیں، آخری شریعت لے کر آئے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو جو کامیاب کر دے، جو روشن کر دے اور جو روشنی عطا کر دے، وہ چراغ لے کر آئے ہیں۔ نبیوں میں اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، لیکن آخر میں ہم نے ان کو بھیجا ہے تاکہ نبیوں کے سلسلے کو یہ مکمل کر دیں، رسولوں کے سلسلے کو مکمل کر دیں، اور جو روشن شریعت، اسلام، دین جو لے کر آئے ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسان اس دین اسلام کی پیروی کریں، کامیاب ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو آخری اور نبی رسول ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح پہلے رسولوں کی وفات ہوئی، پہلے نبیوں کی وفات ہوئی اور ان کو موت آئی، یہ جو آخری نبی ہیں، یہ جو آخری رسول ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی موت آئے گی، ان کی بھی وفات ہوگی، اس سے پہلے رسولوں کی وفات ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اگر میرے آخری نبی دنیا سے چلے جائیں گے، وفات ہو جائے گی، تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا پلٹ جاؤ گے؟ کیا ان کا دین لایا ہوا چھوڑ دو گے؟ اپنی منمانی کرو گے؟ جو لے کر آئے ہیں رسول، ان میں کمی اور زیادتی کرو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یاد رکھو نبی کے جانے کے بعد، میرے پیغمبر کی وفات کے بعد، اسی پر جو قائم رہا، جو پیغمبر لے کر آئے ہیں میرے رسول، اور آخری نبی لے کر جو کام، جو دین، جو باتیں آئے ہیں، جو عمل، اتنی ہی پر جو قائم رہا، کمی زیادتی نہیں کی، تو وہ تو جنتی ہوگا، وہ سچا امتی ہوگا رسول کا، اور وہ سچا محبت کرنے والا ہوگا اس نبی کا، اور کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور نبی کی وفات کے بعد جو ان کے نقش قدم سے ہٹ گیا، ان کے دین میں کمی زیادتی کی، اپنی طرف سے خرافاتیں بڑھائیں، دین میں کمی زیادتی کی اور راستے سے ہٹ گئے، وہ راستہ جو نبی چھوڑ کر گئے تھے، تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی وہ نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ بات اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان کی جو میں نے پڑھی ہے، اور یہ 1450 سال پہلے، 1448 ہجری چل رہا ہے نا، 1448 ہجری پہلے، سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔
کہ جو دین سے پھر گیا، جو نبی کے لائے ہوئے دین سے ہٹ جائے گا، اور نبی نے جو طریقہ پیش کیا اس طریقے سے ہٹ کر اپنی منمانی کرے گا تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہوگا، نقصان اس شخص کا ہوگا جو پیارے دین کے طریقے سے ہٹ گئے۔ یہ بات جب آیت آپ نے سن لی اور اس بات کو بھی سمجھ گئے اور بخوبی سمجھ گئے اس بات کو، اس آیت پر پورے عمل کرنے والے کون ہیں؟ یعنی جو آیت کہہ رہی تھی اس آیت پر 100% عمل کرنے والے صحابہ تھے کہ آیت نے یہی بتا دیا کہ ترازو کا پلہ برابر ہونا چاہیے، نبی جتنا لے کر آئے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا، نہ کم کرنا اس میں۔ اس آیت پر صحیح عمل کرنے والے صحابہ کی پوری جماعت تھی۔ یاد رکھو جب یہ آیت آپ کو سامنے آ گئی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی آدمی کا کوئی گھر بنا ہو، اس کی تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کی تنقید کرنے والے، اس کی برائی بیان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلام جس وقت اس روئے زمین پر آیا بڑی مصیبتوں سے لوگوں کے دلوں میں اتارا گیا، بڑی مشکلیں آئیں، اور اسلام کی اچھائیاں خوبیاں جب سمجھ میں لوگوں کی آئیں تو روشنی ان کو ملتی گئی۔ لیکن ایسا نہیں کہ سب لوگ اسلام کو فالو کرنے والے اور تعریف کرنے والے ہوئے، نہیں۔ اس زمانے میں بھی، نبی کے زمانے میں بھی کئی طبقے ایسے تھے جو اسلام دشمن رہے، نبی کی مخالفت کرتے تھے، دشمنی کھلم کھلا بھی کرتے تھے، پیچھے سے بھی کرتے تھے، اسلام کو مٹانے میں کھلم کھلا بھی سامنے آئے اور پیچھے سے بھی آئے، چھپ کر بھی آئے۔ اسلام کو مٹانے میں غیر بھی رہے ہیں اور اپنے بھی رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی۔ اس لیے گلاب کا ہر پھول بغیر کانٹے کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی گلاب کانٹوں میں نہ نکلے تو لوگ کہیں گے گلابی نہیں۔ تو اسلام کا مطلب یہی ہوا تھا، جس وقت سے اس کی ابتدا ہوئی اور آخر تک وہ کانٹوں ہی میں رہے گا گلاب، ادھر ادھر کانٹے رہیں گے اور اس کے بیچ میں وہ گلاب نکلے گا۔ یہی اسلام کی سچائی ہے، حقانیت ہے کہ اس زمانے میں بھی گھٹانے بڑھانے والے بھی لوگ ہوئے، دشمن۔ سب سے بڑا دشمن تو اس وقت بھی آج بھی یہود تھا، یہودی۔ اب آپ کو ہم لے چلتے ہیں، سفر کا مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ آج 2 تاریخ ہے۔ بڑی الٹی سیدھی روایتیں مشہور ہیں۔ زمانے جاہلیت سے، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جاہلیت کے زمانے سے سفر کے مہینے کے بارے میں بڑی خرافاتیں تھیں۔ بڑا منحوس مہینہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ کھایا نہیں جائے گا، کچھ پیا نہیں جائے گا، اور یہ کام نہیں کیا جائے گا، شادی بیاہ نہیں کی جائیں گے۔ یہ حضور کے زمانے سے پہلے کی رسم تھی۔ یہ خیالات، یہ نظریات حضور کے زمانے سے پہلے میں لوگوں میں تھے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں منحوس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے، آپ نے اپنے ممبر پر خطبے میں بار بار یہ کہا کہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی منحوس نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے، کوئی منحوس نہیں۔ دن کا ایک ایک گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی، کوئی منحوس نہیں۔ دنیا میں واقعات، کچھ واقعات ہوئے تو ان کو مہینے کی طرف کر دیا جائے، یہ نہیں، سب اللہ کا ہے، کوئی منحوس نہیں۔ اللہ نے انسانوں کی فائدے کے لیے سب کچھ بنایا۔ تو سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں، کہیں سے منحوس نہیں۔ اور اس سلسلے میں ظالموں نے حدیث گڑھی، حدیث اپنی طرف سے بنائی، وہ حدیث نہیں تھی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا۔
تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ گڑھی ہوئی بنائی ہوئی حدیث دشمنوں کی طرف سے مشہور کر دی گئی کہ جو سفر کے مہینے کی خوشخبری دے گا ختم ہونے کی، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ واہ واہ، عجیب مسئلہ۔ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء تو آخر میں بھیجے گئے کہ دنیا میں جتنی خرافاتیں، جتنی چیزیں آئیں ان کو صاف کیا جائے، جہالت کو، اور اجالا لایا جائے۔ اس لیے حضور آخر میں تشریف لے آئے، اب صاف کیا جائے۔ شریعت اب قیامت تک کی ایک چلے گی، وہ صاف، جیسے بوتل میں آپ زمزم بھر دیں تو وہ صاف و شفاف ہے، اب اس میں کوئی گندگی نہیں جائے گی۔ یہی حال اسلام کا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا تک جتنی شریعتیں آئیں اور ان میں اتار چڑھاؤ ہوئے، ان میں کم بیش ہوئے۔ توریت اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی، لیکن ان میں گھٹایا بڑھایا گیا، اپنی طرف سے چیزیں لگائی گئی اور ان کی بس کوئی حیثیت اب نہیں رہی۔ لیکن آخر میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرما کر پیارے آقا پر اس حجت کو تام کر دیا کہ اب یہ آخری کتاب ہم بھیج رہے ہیں، اس کی کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کوئی گھٹا بڑھا دے، میری حفاظت میں رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کسی دشمن کی، کسی اپنے کی، کسی غیر کی مجال نہیں۔ شیطان ہو، یہ شیطان کے چیلے ہو، یہ دشمن ہو انسانوں میں سے، کسی کی مجال نہیں کہ قرآن میں ایک حرف گھٹا بڑھا دے گا۔ اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا اور وہی ہوا۔ 1450 سال گزر گئے، کسی کی مجال نہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ان پڑھ، بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے بادشاہ آئے کہ قرآن میں اونچا نیچا کر دیں، گھٹا بڑھا دیں، لیکن نہیں کر نہ پائے۔ تو شریعت و اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو نبی کی ذات میں ہے، بس اپنی طرف سے کوئی شریعت نہیں ہے۔ وہی شریعت مانی جائے گی جو اللہ، اس کے رسول اور صحابہ سے چلی آئی ہم تک، وہی شریعت ہے، وہی کامیابی۔ تو لوگوں نے گھٹایا بڑھایا سفر کے مہینے میں۔ اب آپ کو بتائیں تو سب سے پہلی بات سن لیجئے، یہ آپ پوری امت کے سامنے یہ بات ہے کہ سفر کا مہینہ پیارے آقا نے صاف کیا، یہ منحوس نہیں ہے۔ اس میں شادی بیاہ کرو، جیسے محرم میں شادی بیاہ کے پیارے آقا نے خود اپنی بیٹی کی تھی، نکاح کیا، خود اپنا نکاح بھی کیا ایک بیوی سے محرم کے مہینے میں۔ اسی طرح سفر کے مہینہ بھی مبارک ہے، کوئی خرابی کہیں سے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس سفر کے مہینے کا آخری بدھ، یہ آخری بدھ کیا ہے؟ ہم آپ سے پوچھیں آخری بدھ کیا ہے تو کہیں گے اس میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ کیوں بھائی مٹھائی تقسیم کرتے ہو آخری بدھ کو؟ اس لیے کہ حضور شفا پا گئے تھے، یہی تو گڑبڑ ہوا۔ آخری بدھ کی کوئی حیثیت اسلام میں، شریعت میں نہیں ہے۔ آخری بدھ کو جو عبادت کا دن سمجھے گا وہ گنہگار ہوگا، یہ لکھ لیجئے۔ اور آپ کو بتائیں مٹھائیاں کیسے تقسیم ہوئی؟ آپ ذرا غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، ربیع الاول کی 12 تاریخ حضور کی وفات ہوئی۔ آپ یہی کہیں گے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مشہور روایت یہی ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ بچہ بچہ جانتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، ہر مومن، مسلمان اور غیر مسلم یہ جانتا ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور صحیح ہے، تو حضور کی طبیعت کب خراب ہوئی؟ حضور کی طبیعت خراب زیادہ جو ہوئی ہے وہ سفر کے آخری بدھ کو ہوئی۔ بات سمجھ لیں غور سے۔ کوا کان لے گیا، یہ تو سب لوگوں نے سنا، لیکن اپنا کان نہیں دیکھا کہ کوا لے گیا ہے کہ نہیں لے گیا۔ یہ ہوا اڑ گئی، کوا کان لے گیا، اسی کے پیچھے دوڑ رہے، بھاگ رہے، اور اپنا کان ٹو کے نہیں دیکھا کہ آخر کوا لے گیا، موجود ہے کہ نہیں۔
تو بہت سی باتیں اسلام میں صرف ہوائی طور پر لوگوں سے کہیں سنی گئی، نہ کتاب سے دیکھا، نہ کوئی حدیث اس کے بارے میں تحقیق کی، نہ علماء سے مفتیان سے رابطہ قائم کیا، بس کوا کان لے گیا، اڑ گئی بات، ہاں ٹھیک ہے مٹھائیاں تقسیم کرو، حضور شفا پا گئے۔ نہیں، شفا نہیں پائے۔ اسی دن سفر کے آخری جو بدھ آیا تھا اس دن حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ جب حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حضور کہاں گئے؟ کس حجرے میں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں چلے گئے، آپ سب سے اجازت لے کے میں یہیں رکوں گا۔ اب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ یہودی، مدینہ کے یہودی، حضور نے تو مدینے سے نکال ہی دیا تھا، خیبر سے نکالا، تو خیبر کے بعد جو یہودی رہتے تھے وہ دشمنی میں دانت پیس رہے تھے حضور کی۔ جب ان کو بات پہنچی کہ آخری بدھ یہ سفر کا حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ہم کو چھٹی مل جائے گی، یہودیوں نے اس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی آخری بدھ کو، اور ہم تقسیم کر رہے ہیں آخری بدھ۔ بہت بڑا روزہ رکھیے، یہ کریے وہ کریے، کوا کان لے گیا، ہم اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے پوچھا بھی نہیں، بس پیچھے چلے جا رہے، پیچھے چل۔ شریف حق کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی، ہماری ناک انا کچھ کام نہیں دے گی۔ اللہ یہ کہے گا، عالم کی پکڑ تو یہ اس لیے ہوگی اگر اس نے بتایا نہیں صحیح بات۔ یہ آواز سن لیجئے، لکھ لیجئے، ہم بھی بخشے نہیں جائیں گے اگر ہم نے صحیح نہیں بتایا۔ کوئی عالم اگر اس کو معلوم ہوگا مسئلہ اور شریعت کی بات اور اس کے سامنے برا ہو رہا، اگر اس نے بتایا نہیں تو اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو عالم کو ایک مرتبہ اللہ پوچھے گا اس کو کہ تم نے بتایا کیوں نہیں صحیح بات، تم نے چھپائی کیوں اس کو؟ اگر چھپاتے صحیح بات کو تو تمہیں یہ ڈر تھا کہ میری روزی روٹی بند ہو جائے گی اور بریانی ہماری بند ہو جائے گی، ایسا نہیں، روزی تو ہم دینے والے تھے۔ تم میرے نبی کی صحابہ نے کوئی بات نہیں چھپائی، انہوں نے گردنیں کٹوا دی صحیح بات کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا صحیح بات کے لیے، تو تم اپنی روزی سے وہ بریانی بچانے کے لیے تم نے صحیح بات نہیں بتائی۔ تو عالم کی ایک مرتبہ یہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی اللہ کے ہاں۔ لیکن جو جاہل سامنے والا، جو عوام تھی، اس کی پکڑ یہ ہوگی کہ تم اس راستے پہ چل پڑے، پوچھا کیوں نہیں کسی سے، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تمہارے سامنے عالم تھے، تمہارے سامنے سارے علماء، بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے تھے، تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ ایک پکڑ ہوگی، پوچھا کیوں نہیں؟ اور دوسرے تم غلط راستے پہ چل کیوں پڑے؟ ایک آدمی ہے کوئی بات نہیں جانتا لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، ابھی چل نہیں رہا ہے، اس کو صحیح تو کہہ رہا ہے، واہ اچھی بات ہے، بڑا اچھا بات یہ کام ہے، لیکن بھیا ہم کو نہیں کرنا اچھا کام ہے، کیونکہ ہمیں تحقیق نہیں۔ اور ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، عوام اس کو کر رہی ہے اور اسی پر چل پڑا، عوام کو دیکھا دیکھی، لاؤ ہم بھی کر لیں، تو اس کی دو پکڑ ہو جائیں گے۔ اے بیٹا، آواز کسی کی نہ آئے، خاموش، تو پکڑ ہوگی۔ یاد رکھو میرے دوستو، تو آخری بدھ سفر کے مہینے کا یہودیوں کو جب معلوم ہوا، صحیح روایت آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح تحقیق، ہر بڑے عالم نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ امت کو دھوکہ ہوا ہے۔ آخری بدھ کو یہودیوں نے جب سنا کہ حضور بہت بیمار ہو گئے ہیں، اب بچیں گے نہیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی، شیرینیاں تقسیم کی تھی کہ اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، اور حضور کا واقعی مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بدھ ہوا، پھر ربیع الاول، سفر کے بعد ربیع الاول، 12 دن کے بعد حضور کی وفات ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، حضور شفا ہو گئے کہ آپ کی طبیعت اور خراب، تو طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو امت کے صحابہ کو غم ہوا، بے چین ہوئے اور پریشان تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ان حضرات کو تھی، صحابہ کو، کہ اپنی جان سے زیادہ حضور کو چاہتے تھے، حضور پر نچھاور کرتے تھے۔
اور ان کو تکلیف تھی. حضرت فاطمہ تو رو رہی ہیں, آنسو رک ہی نہیں رہے. لخت جگر تھی حضور کی, پیارے آقا کی نور نظر تھی حضرت فاطمہ. فاطمہ کی اتنی فضیلت تھی کہ آقا فرما رہے ہیں کہ یہ میری فاطمہ بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. اتنی فضیلت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر جاتے تو اماں ابا جان کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور حضور کی پیشانی کو چومتی تھی. حضور ان کی پیشانی کو چومتے, اور جب حضور کہ یہاں وہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اپنی فاطمہ کے لیے. ذرا غور کیجیے, لکھا ہے کتابوں میں اتنی محبت فاطمہ کو. تو فاطمہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابا جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو وہ تو بے چین ہے. ہر صحابی پریشان ہے, ہر صحابی بے چین ہے جو حضور کا چہیتا ہے. اور اسی پریشانی کے عالم میں یہودی خوشو منا رہے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں, اور آخری بدھ کو ہم بھی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. یہ سنی یہودیوں کے طرز پہ چل گیا. یہ سنی, یہ حضور کا چہیتا, حضور کا امتی, حضور کا ماننے والا سچا, اس کے دل میں ہم ہر ایک کے دل میں حضور کی اتنی محبت ہے. ایسا نہیں ہے, بہت محبت ہے کہ ہماری جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. لیکن کیسے چلا جائے گا؟ شریعت کیا ہے, اسلام کیا ہے؟ جو کچھ سمجھ میں آیا بس چل پڑو, جو کچھ سمجھ میں آیا چل پڑو. یہ امت میں پڑ گیا, آ گیا. لوگوں نے, دشمنوں نے یہ ذہن ہمارا بگاڑا کہ بغیر پوچھے, بغیر تحقیق کیے اچھا ہو یا برا بس چل پڑو, چل پڑو جیسا بھی راستہ ہو. میرے دوستو, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فرقان میں آخر میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے تو فوراً سجدے میں نہیں چلے جاتے, گر نہیں جاتے, اسی پر فدا نہیں ہو جاتے. وہ تحقیق کرتے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں اس بات کی. صحیح بات ہوتی ہے تو وہ لیتے ہیں, نہیں صحیح ہوتے اس کو چولہے میں ڈال دیتے. یہ نیک لوگوں کی صفت ہوتی. یاد رکھو, صحابہ کی صفت تھی کہ کوئی بات حضور کے زمانے کے بعد, حضور کے بعد کوئی بات ان کے سامنے آتی تو وہ تحقیق کرتے, یہ حدیث صحیح ہے. کئی لوگوں سے جا کر سفر کرتے, ایک حدیث کے لیے پوچھتے کہ یہ حدیث صحیح ہے, آپ نے سنی ہے؟ ہاں میں نے سنی ہے. ان سے جا کر پوچھتے, آپ نے سنی ہے؟ ہاں میں نے سنی ہے. ان سے جا کر پوچھتے, آپ نے سنی؟ ہاں اب عمل کرنا ہے, اب یہ صحیح حدیث ہے. تو میرے دوستو, سفر کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آخری بدھ کو یہ ہوتا ہے. میرے دوستو, اپنے گھر میں عورتوں کو بتا دو کہ وہ کام اگر آخری بدھ کو کچھ سمجھتی ہیں تو یہ چھوڑ دیں, ذہن سے نکال دیں. آخری بدھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بات, اس دن اگر وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتی ہیں تو رک جائیں, یہ یہودیوں کی عادت ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پورا سفر مبارک مہینہ ہے, چاہے جتنا شادی کریں, نکاح کریں, کوئی منحوس نہیں ہے. اور دوسری بدھ, آخری بدھ کی کوئی حیثیت نہیں. بہت سے لوگوں نے لکھ دیا, بعد والوں نے, کہ یہ روزہ رکھا جائے اور یہ کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بات صاف کیا تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ جو بیٹھا ہوا ہے بہت سی چیزیں نکلیں. دیکھیے, ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں, ہم بالکل دودھ کے دھلے تو نہیں ہو سکتے, ہم فرشتے تو نہیں ہو سکتے, ہم انسان ہیں, غلطیاں ہوں گی. پھر اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے کہ توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. وہ غلطی نہیں کریں گے ہم, اللہ توبہ قبول کر لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن کوشش تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو دین کے نام پر بہت کچھ بھر گیا ہے اس کو نکالے. وہ دین نہیں ہے, وہ بیکار ہے. وہ یہودیوں کی طرف سے, کہیں عیسائیوں کی طرف سے, اور کہیں دوسرے دشمنوں کی طرف سے ہے. ایک بات. دوسری بات, انشاءاللہ اب چونکہ سیرت کا بیان, رسول پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. سیدھا راستہ دکھا دیا کیسے چلو. تو اس پر انشاءاللہ حضور کی سیرت پر گفتگو ہوگی.
اور ہم کوشش ہمیشہ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی اختلافی بات جس میں کسی مذہب کی برائی ہو ہم نہیں کرتے. جو مذہب جو ہے وہ اپنا دیکھے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. کسی کی برائی بیان کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. لیکن اپنی امت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اہل سنت والجماعت، ایمان والے جن کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اگر وہ غلط راستے پہ ہیں تو ایک عالم اور ایک پڑھے لکھے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر لانا ہے، اور جس راستے پر جا رہا ہے وہ راستہ غلط ہے، یہ ذمہ داری علماء کی بنتی ہے. اس ذمہ داری کو ہم ادا کرتے ہیں. ہم مسلک کو بھی نہیں چھیڑتے کہ یہ بریلوی، دیوبندی اور فلاں یہ تو ہم نے بنایا، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں. کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث کچھ نہیں، سب مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہم یہ جانتے ہیں. یہ سب بھائی بھائی ہیں. ان کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے بریلوی ہو. یہ سب مسلک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کے ایمان میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے راستے سے یا ایمان کے راستے سے ہٹ گیا ہے، صرف لیبل اس پر لگا ہے، تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ نکل گیا ہے. لیکن جب تک یہ معلوم نہیں ہو، ہمارا یہ گمان اور یقین ہے کہ سارے مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. قرآن نے اس کا اعلان کیا انما المؤمنون اخوہ. تو اس پر قائم رہنا ہے اور کسی کو تکلیف نہ دے. یہ تو اسلام کا پہلا رکن ہے. ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. اماں ابا سے لے کر، بھائی بہنوں سے لے کر، پڑوسیوں سے لے کر، محلوں سے لے کر، ایک مسلمان کسی کو تکلیف نہ دے. اپنی ذات سے انصاف کے ساتھ رہے، انصاف کے ساتھ سامنے والا بھی انصاف کرے اور ہم بھی انصاف کریں. بے انصافی نہ ہو کہیں. غیروں کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ، ہمارے شیعہ بھائی جتنے لوگ ہیں، جتنے مذہب والے ہیں، وہ اپنے مذہب پر عمل کریں. ان سے کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں. ہم سب کے انسانیت کے ناطے خیر خواہ ہیں اور ہم ان کے لیے مدد کے لیے کھڑے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان، ہم اس پر قائم رہیں گے. اس میں کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ایمان کا سودا نہیں. ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں